قرآن مجید فرقان حمید نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقی لوگ وہ گئے جو غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ غیب پر یقین کیا ہے؟ جس کو دیکھا نہیں، رب نے کہا، رب کے رسول نے کہا مانو، اس کو مان لینا، اس کو ایمان کہا جاتا ہے، اس کو متقین کا مقام کہا جاتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ دوسرے مقام پر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، مختلف انداز میں نماز کا حکم دیا۔ ارشاد فرمایا نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ رب العالمین جل جلالہ نے جو حکم بھی ہمیں عطا فرمایا، وہ رب العالمین نے حکم ایمان عطا فرمانے کے ساتھ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز پڑھو وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس آیہ کریمہ پر اگر انسان غور کرے تو فرمایا نماز پڑھو، اس کے بعد انسان کہتا ہے کہ جملہ ہونا چاہیے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ لیکن درمیان میں حکم میرے رب نے فرمایا وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، پھر فرمایا رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اہل محبت فرماتے ہیں نماز کا حکم دیا، نماز کا جب انسان حکم مان لیتا ہے کہ یا اللہ میں تجھے جھکوں گا، اس کے بعد فرمایا زکوٰۃ دو۔ کس لیے؟ اس واسطے میرے رب نے فرمایا کہ زکوٰۃ مخلوق خدا کا حق ہے۔ پہلے فرمایا نماز قائم کرو، پھر ارشاد فرمایا زکوٰۃ دو، یعنی مخلوق خدا کا حق حکم دیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ رکوع کرو، رکوع بعد میں کہا ہے، درمیان میں حکم یہ دے دیا کہ جب تو نے ہاں کر لی، حامی بھر لی کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں جھکوں گا، میں تجھے وحدہ لا شریک مانتا ہوں، سجدہ تیرے لیے ہے، میں تجھے سجدہ کروں گا، تو اب مجھے ماننے کے ساتھ ساتھ میری مخلوق کا بھی حق ادا کر۔ مخلوق کے حقوق پر ڈاکے ڈال کر پھر کہے یا اللہ میں جھکتا ہوں، تو فرمایا یہ جھکنا نہیں ہے، یہ فراڈ ہے۔ جھکنے کا نور، جھکنے کا فیضان، جھکنے کی برکات اور جھکنے کا عروج اللہ کریم اس سے عطا فرماتا ہے جو خدا کی مخلوق کا حق ادا کرتا ہے، پھر وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع ادا کرتا ہے تو اللہ کریم نماز کی معراج عطا فرما دیتا ہے۔ درمیان میں میرے رب نے مخلوق کو رکھا ہے زکوٰۃ ادا کر، تو زکوٰۃ مخلوق کے خداوند کریم کا حق ہے۔ زکوٰۃ سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ پیسے کی زکوٰۃ، زکوٰۃ سانس کی زکوٰۃ، جسم کی زکوٰۃ، اولاد کی زکوٰۃ، وقت کی زکوٰۃ، یہ ساری زکوٰتیں ادا کر، کچھ وقت نماز کے علاوہ بھی اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر، اللہ کریم تجھے قرب عطا فرما دے گا۔
مثال کے طور پر نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے، تو آج کل ہم دیکھیں نا پہلی صف میں جو لوگ، پہلے تو ہم پڑھتے کم ہیں، پہلی تو بات ہے ہمارے نمازی ہیں کم، جو نماز پڑھتے ہیں وہ پہلی صف میں ہیں، سلام پھیرا فوراً کھڑے ہو گئے، پیچھے نماز پڑھنے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، کام بھی کوئی نہیں ہے، کام بھی کوئی نہیں ہے کہ کوئی جا کے کام کریں گے، کسی میٹنگ میں جائیں گے، نہیں، سلام پھیرا فوراً بھاگنے کی کوشش کی۔ نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ جا، بیٹھ کر کیا کر، جب نماز پڑھ لے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر آیت الکرسی دعا پڑھ لے، اس کے بعد 2 منٹ 3 منٹ آنکھیں بند کر کے تصور میں بیٹھ جا، یا اللہ جیسا بھی تھا میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، یا اللہ مجھے قبول فرما لے۔